دوستوں اور ساتھیوں، بے شک میں نے آج کافی ٹائم دیا، لیکن چونکہ کچھ دوست میرے انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو شاید میں کل آج پھر نہ ٹائم دے سکوں، شام کو یا کل زیادہ نہیں دے سکوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے نا گجرانوالے سے بھی نکلے تو ہم لوگ پھر میرپور چلے گئے، اور میرپور میں آپ یہ دیکھیں کسی واقعے یا کسی اپنا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے، جب بھی کسی پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس سے استعمال کرنا چاہیے شعور جگانے کے لیے۔ اور ایک بات تھی، دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ گنگا سے پہلے یا مقبول بٹ سے پہلے الحاقیوں کی بات ہوتی تھی، نظریاتی کوڑ پن کا شکار ہو گئے تھے جموں کشمیر کے لوگ۔ جو مقبول بٹ کی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی خود مختار کی بات جو تھی اور گنگا جو اغوا کی بات تھی، یہ ہر صورت میں اس قوم کے اندر نئی روح پھینکنے کا بہت بڑا ایک اقدام تھا۔ کاش یہ ڈاکٹر باسط بھی کہتے تھے، اگر پاکستان کی حکومتوں نے، سردار قیوم، ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازش نہ کی ہوتی این ایل ایف کے تحت، اس وقت سے لے کے آج تک شاید ہم آزادی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے، کیونکہ قوم جاگ گئی تھی، قوم کو یہ پتا چلا تھا یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ وہ جو پاکستان کے خواب کی بات تھی وہ بھی شٹر ہو گیا تھا، کوئی اور ملک ہمیں کرے گا یہ بھی شٹر ہو گیا تھا، کیونکہ بٹ صاحب بار بار دوسری قوموں کی آزادی کی جدوجہد کی دلیلیں دیتے تھے، کیوبا کی بات کرتے تھے، الجزائر کی بات کرتے تھے، فرانس کے انقلاب کی بات کرتے تھے۔ وہ جدوجہد کو عام آدمی کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس وقت ویتنام کی جنگ شروع تھی، ویتنام کی باتیں کرتے تھے جلسوں میں۔ جناب ہم میرپور جب گئے تو آج بھی روح تازہ ہوتی ہے جب یاد آتا ہے اپنے عوام کا، اپنی قوم کا جذبہ۔ یار ہم کیسے اس قوم کے ساتھ زیادتی کرتے، اس قوم کے ساتھ کیسے ہم غداری کرتے۔ آج میرے پاس اقتدار پیروں میں پڑنے کے باوجود میں نے نہیں لیا، کیونکہ میں وہ مقبول بٹ کے ساتھ جو اس کے ہاتھ پہ میں نے خون سے دستخط کیے ہیں، ایک اقرار دیا ہے کہ میں آخری عمر تک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے لڑوں گا، کشمیری قوم کو شعور دینے کی کوشش کروں گا، کشمیری قوم کی خدمت کروں گا، چاہے میں کسی بھی پوزیشن میں ہوں۔ تو جناب اس کی وجوہات کیا ہے؟ عوام کی محبت۔ میرپور میں منگلہ سے لے کے میرپور تک، اسٹیڈیم تک، وہاں تک لوگوں نے پھولوں کی پتیاں بچھائی تھی۔ ہم لوگوں کو ہماری جیپ ان پھولوں کی پتیوں پہ چلتی تھی، نعرے لگتے تھے، چونکہ ان دنوں کسی معاملے میں امان اللہ خان گلگت میں گرفتار تھے، تو ان دنوں یہ عبدالحق انصاری، یہ سارے لوگ جو نعرے لگاتے تھے، یہ کہتے تھے آزادی کے 3 نشان، ہاشم، اشرف اور امان۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میرپور میں جو جلسہ ہوا، وہ کہتے جی اس سے پہلے کہیں کبھی وہ جلسہ نہیں ہوا ہے، بعد میں کہیں فاروق عبداللہ کا، بٹ صاحب کا اس وقت ہوا ہے، ورنہ وہ جلسہ کیا تھا، لوگ کیا تھے، گرمی تھی بے انتہا، لیکن لوگوں نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے فلسفہ سنا، اور بٹ صاحب نے آزادی کیا فلسفہ شروع کیا کہ ہم آزادی کیوں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ہمیں چین لے کے دے گا ہمیں آزادی، ان کا نعرہ ہوتا تھا، بار بار وہ ایک نعرہ لگاتے تھے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے۔ اور یہ نعرے جب لگاتے تھے نا، وہ صرف نعرہ نہیں لگاتا تھا، جب یہ کہتے تھے یہ ملک ہمارا ہے تو اس کی وضاحت پوچھتے تھے لوگوں سے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ پاکستان کا ہے، اور یہ چین کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ تمہارا ہے، ہمارا ہے۔ لوگ نعرے لگاتے تھے، نہیں جی ہمارے ہے۔ بار بار ان سے پوچھتے تھے، نہیں آواز نہیں آئی زور سے۔ اس کے بعد کہتے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ کہتے تھے بتاؤ بھائی
کیا اس کا فیصلہ چین کرے گا، امریکہ کرے گا، روس کرے گا، انڈیا کرے گا، پاکستان کرے گا؟ کہتے نہیں، کون کرے گا؟ ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ یہ تربیت ہو رہی تھی لوگوں کی، عوام کی۔ اس کے بعد جب یہ کہتے اس کی حفاظت ہم کریں گے تو اس پہ بھی کہتے تھے بتاؤ کون آئے گا حفاظت کرنے؟ کوئی آتا ہے تمہارا ہمسایہ تمہارے گھر کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی لیے چین، امریکہ، روس، پاکستان ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے۔ جذبہ، احساس، نظریات۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے تھے اس پہ حکومت ہم کریں گے۔ ہاں بھائی، نہیں 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 نہیں، انڈیا آئے گا، وہ تو پھر کر رہا ہے۔ پاکستان آئے گا، نہیں 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 نہیں، وہ بھی تو کر رہا ہے۔ چین آئے گا، امریکہ، اور کون کرے گا اس پہ حکومت؟ تو بار بار لوگ اٹھ کے ہاتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس پہ حکومت ہم کریں گے۔ یہ لوگوں کے اندر نظریات اندر تک، دل کی روح تک اور دماغوں تک پہنچانے کا ایک جدوجہد تھی۔ میں جب کہتا ہوں کہ مقبول بٹ جدید تاریخ کا، جدید جو بھی کشمیر کا فیصلہ ہوگا، جدید جو ہے نا، جو نظریات ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو مالک بنانے کے نظریات ہے، ان کے اندر اپنا غرور پیدا کرنے کا جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو ہے نا اس ملک کا مطلب مالک بننے کا جو ہے نا، اور غلامی کی زنجیروں کو پھینکنے کا جو سوچ اور جو نظریہ ہے، یہ مقبول بٹ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے بے شمار جگہوں پہ۔ آج بھی جو علاق پاکستان، علاق ہندوستان کی تنظیم ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کو کبھی پانی پہ، کبھی اپنا ٹوائلٹ کے لیے، کبھی سڑک کے لیے، ان چیزوں کے لیے بتاتے ہم یہ بنائیں گے، بناتے نہیں ہیں۔ تو مقبول بٹ کا جو اس قوم کا جو وہ کیا کہتے ہیں غیرت، اس قوم کا جو اپنی پہچان گم ہو گئی ہے 500 سالوں سے، اس پہچان کو مقبول بٹ نے لا کے ان کے اندر پیدا کی ہے۔ نہ صرف زندگی میں، موت بھی اس نے اپنی موت کا پورا اپنی قوم کا اس کا بدلہ دے دیا، اس کی قیمت اس نے ٹھیک ٹھاک لی ہے کہ کشمیر کے اندر نظریاتی سوچ کو ابھارنا۔ تو جناب یہی میرپور میں ہوا۔ ہم تو بھائی نوجوان، میں تو ابھی 17 سال 3 مہینے کا تھا، اشرف مجھ سے 1.5 سال پونے 2 سال بڑا تھا۔ ہمیں کیا سوچتی، ہمیں کیا تھی، جو کچھ سیکھا تھا وہیں بولتے تھے۔ یہ تو بٹ صاحب تھے، یہ تو عبداللہ انصاری صاحب تھے، جی ایم میر صاحب تھے، مختلف لوگ تھے، علوی صاحب تھے، جو لوگ سوچ کے حوالے سے، جو لوگ نظریات کے حوالے سے تشریح کرتے تھے۔ اور بٹ صاحب کا جذبائی، وہ اپنی تقریر کے ساتھ لوگوں کو بھی شامل کرتے تھے، جو وہ بولتے تھے اس سے اقرار لیتے تھے ان سے، یعنی ان کی تقریر آدمی فدا ہو جاتا تھا، ان کی بات جو ہے نا ذہن میں رہ جاتی تھی۔ میرپور میں ہم انصاری صاحب کے گھر رہے کچھ دن، تو یہاں سے ہم پھر پنڈی گئے۔ پنڈی میں بھی یہ جو آج کل یہ شیخ رشید وغیرہ، یہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے، ایک ریسپشن دیا تھا، انہوں نے نعرے لگاتے تھے ہمارے۔ تو جناب یہاں ریسپشن بھی ہوا۔ اسی دوران جو ہے نا بٹ صاحب نے کہا جی یہ جو وزارت مطلب خارجہ، جو انڈین ڈیسک ہے وزارت خارجہ اور ISI مل کے ان جو ہے نا مجاہدین سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور فی الحال جو ہے نا مطلب حالات بڑے خراب ہوئے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ اس جہاز کے اغوا کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ ان کو یہ شک تھا کہ یہ شاید بھٹو نے کروایا ہے، یہ یحییٰ نے کروایا، تو اس لیے جو ہے نا اس کی تحقیقات کی جائے، اور جنرل یحییٰ نے بات کرنی ہے، ان سے جانا ہے، کیونکہ کوئی میرے خیال میں ان کا کوئی 25 فروری یا 25 مارچ کا پروگرام تھا جانے کا، تو انہوں نے جانا ہے، تو انہوں نے بات چیت کرنی ہے، ہم اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم پہ دباؤ ہے کہ ہائی جیکروں کو پہ مقدمہ چلایا جائے، انہوں نے جہاز اغوا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، تو ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے یہ لوگ ذرا عوام سے دور ہو جائے۔ تو پھر جناب یہ ہمیں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ٹانڈا ڈیم کوہاٹ لے گئے۔ کوہاٹ میں ایک تھا
کرنل قریشی وہ ISI کا تھا، اور ارباب مختار جو انڈین ڈیسک کا ڈائریکٹر تھا وہ تھا۔ انہوں نے جو 15-20 دن ہم سے جو ہے نا تحقیقات کی، مختلف سوالات کیے، اب ہر چیز بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی تفصیلاً، نیشنل لبریشن فرنٹ کا کیسے وجود پڑا، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں اور انہوں نے ساری چیزیں نوٹ کی وغیرہ۔ اور میں یہاں پہ یہ بات، چونکہ ان کا رول یہیں پہ ختم ہوتا ہے، جب کورٹ میں پھر جب چلے گئے انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی پاکستان گورنمنٹ کو، اور وہ رپورٹ ہمارے حق میں تھے۔ انہوں نے ISI کے اس قریشی اور ارباب مختار نے، ان دونوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ لوگ محب وطن لوگ ہیں، یہ اپنے وسائل کے مطابق، اپنے وسائل کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہائی جیکنگ وغیرہ ہے اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے ہمیں ساری سٹوری کا پتہ چلا ہے، اور انہوں نے پھر جمشید سے بھی تحقیقات کی ہے، مختلف لوگوں سے تحقیقات کی ہے، انہوں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا نیشنل لبریشن فرنٹ کا اپنا پروگرام ہے، انہوں نے کیا ہے۔ یہ رپورٹ پھر کورٹ میں وہ اوپن نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے وکیلوں نے وہ منگوائی ہے پھر وہ رپورٹ، اس میں انہوں نے ہمارے حق میں اور ہماری تنظیم کے حق میں پوری تفصیلاً یہ رپورٹ دی تھی۔ اور بعد میں جو ارباب مختار ہے، ڈائریکٹر تھا انڈین ڈیسک کا، اس نے جو ہے نا اس کو کیا نام ہے اس کا، خالد حسن جرنلسٹ، اس کو بھی لندن میں بتایا تھا کہ یہ لوگ مجاہد تھے اور بہت معصوم تھے اور بچے تھے، یہ انہوں نے جو کارنامہ کیا تھا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور کشمیر جو ہے نا، کشمیر کی تاریخ ہی بدل جاتی اگر ہم لوگ، ان لوگوں نے سازش نہ کی ہوتی، اور یہ جہاز بھی ISI نے ہی جلوا دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ آتی تھی۔ انہوں نے جناب وہاں سے پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ہم یہاں سے راولپنڈی آئے، تو اس دوران اعلان ہوا جی ایک کمیشن بنا رہے ہیں جی گنگا کے تحقیقات کرنے کا۔ تو کوئی جسٹس ریٹائرڈ تھا، کوئی نور الحسین کی کیا نام تھا کراچی کا، وہ بعد میں پیپلز پارٹی کا ممبر اسمبلی بھی بنا تھا، اور وہ ڈنڈے لے کے خود لوگوں کو مارتا تھا سڑکوں پہ، تو وہ تھا، اور 3 کرنل، کوئی کرنل چھتاری تھا، یہ سارے ISI وغیرہ کے لوگ تھے اور آرمی کے لوگ تھے۔ انہوں نے جی مری میں ایک کمیشن بٹھایا ہے جو اس گنگا کیس کی تحقیقات کرے گا کہ یہ گنگا کیس کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، سردار قیوم کی المجاہد، مسلم کانفرنس، الحاق پاکستان کا سارا یہ ٹولہ، اور جو وزارت امور کشمیر کا ٹولہ تھا، جن کے لیے کشمیر ایک روٹی تھا، روٹی ہی نہیں بلکہ سونے کی کان ہے، تب سے اب تک وہ جو ہے نا ان کی یہ کان ختم ہو رہی تھی۔ ہم پبلک میں جا کے پبلک ہمیں پوچھتی تھی، پبلک بٹ صاحب کی اس نظریات کو، مطلب یہ ایک سری نگر میں بھی حالت یہ ہوئی تھی کہ لوگ میرے گھر کے طرف جا کے کہتے تھے یار ہم ان گھر کے جو نا اشرف ہاشم کے گھر کی اینٹوں کو چوم لیتے، مطلب ایک جذبہ، ایک راستہ بن گیا تھا۔ ذرا تصور کر لو، 70-71 میں ایک راستہ بننا جدوجہد کا، آزادی کی جدوجہد کا اور خود مختاری کا، اپنے وسائل سے لوگوں نے تو سب کچھ فدا کرنا تھا، اور آج ہم کہاں ہوتے۔ انہوں نے نظریاتی اس کو، جس وقت انہوں نے کہا نہیں یہ ہندوستان کا کیا کرایا ہے، انہوں نے اصل میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی نظریے کو ستیہ ناش کیا، اس کو 100 سال 150 سال پیچھے، پتہ نہیں کب ہم کامیاب ہوگے، پیچھے لے گئے۔ کیونکہ کبھی کبھی کوئی ایک ایکشن کسی قوم کو نہ صرف جگاتا ہے، کسی قوم کو نہ صرف اپنا مطلب اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کی راہ متعین کر دیتی ہے، بلکہ اس کے اندر جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا غیرت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ قوم جو ہے نا آگے بڑھتی ہے۔ یہ لہر آ گئی تھی، یہ جاگنے کا ایک عمل آ گیا تھا۔ یہ جو ہے نا جو مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے کشمیر پہ غلام بنانے کا ایک فیصلہ کیا تھا اور غلام بنایا تھا، یہ اس وقت سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا ایک عمل بن گیا تھا، بٹ صاحب نے بنایا تھا۔ آپ لوگ کہتے ہو ہندوستان دشمن ہے، پاکستان دوست تو نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دوست تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے ہمیں کچلا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی تاریخ کو کچلنا ہے اور اس کو آگے نہیں جانے دینا ہے۔ اس پورے فلسفے کا آج بھی دیکھ لو،
آج بھی جو ہے نا پاکستان انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے اس کو کہ جو میرے پاس ہے اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی صورت میں یہ بھی چلا جائے گا، ہم کیوں گلگت کو دے دیں، ہم کیوں پی او کو دے دیں؟ اور گلگت کو اس لیے الگ رکھا ہے کہ گلگت ہمارا ہے، تب سے وہاں نظریاتی تضادات اور نظریاتی کنفیوژن پیدا کیا ہے، مذہبی جنگیں پیدا کی ہے، اس لیے کہ اگر کبھی کبھار ہمیں کشمیر کے ساتھ یہ دینا بھی پڑا تو یہ پی او کے دے دے 4000 مربع میل، گلگت بلتستان ہمارا ہی حصہ ہے۔ تو جناب یہ ایک سازش تھی کشمیر کی ریئل تاریخ آزادی کے خلاف، جو انہوں نے کامیاب کی، کیونکہ لوگوں کا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا ان کا بنگلہ دیش، وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ بنگلہ دیش میں ظلم کیا ہوا، وہاں پہ قتل عام کیا ہوا، وہاں پہ 2.5 لاکھ لوگوں کی عصمتیں لوٹی گئی، ان کے بچے پیدا ہوئے، لوگ جو ہے نا پوری یونیورسٹی ڈھاکہ یونیورسٹی کو بندوقوں کے ساتھ بنا گیا، وہاں پہ پروفیسر، وہاں پہ یار پڑھو تو صحیح، یوٹیوب پہ جاؤ بنگلہ دیش کا سنو اور پڑھو 71 کا، تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کتنا ظلم کیا ہے وہاں۔ آج بنگلہ دیش کی حالت یہ ہے، وہاں پہ روٹی نہیں ہوتی تھی، آج پاکستان سے زیادہ اکانومی ان کی بہتر ہے، اس کی پیسے کی وقت پاکستان سے زیادہ ہے، وہ پورے یورپ کو کپڑے سپلائی کرتا ہے، یورپ کو سب سے زیادہ کپڑے وہی سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو جناب، یہ چونکہ ایک قوم کو اس کی اصل راہ سے ہٹانا تھا، اس لیے ہمارے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمیشن بنایا گیا۔ وہ کمیشن بھی میری لڑائی ہوئی وہاں پہ، وہ کبھی بلاتے تھے، کبھی وہ اپنی خواتین اپنے بچے ان کو لاتے تھے ساتھ، وہاں مری میں عیش کرتے تھے، اور یہ انہوں نے جب تک 14 اپریل 1971 کی بات ہے، تو مری میں 14 دن ہم پیش رہے، بٹ صاحب کو بھی بلایا گیا، ڈاکٹر سب کو بلایا گیا کمیشن میں، ہم نے جو کچھ پہلے کہا تھا وہی دیا، ہم نے وہی بیانات دیے، سارا کچھ دیا۔ میری بیٹی کی لڑائی ہوئی، میں نے کہا جی آپ لوگ ہمیں نہیں بلاتے، ہمیں یہاں پہ بیکار رکھا ہوا ہے، ہمیں کام جا کرنا ہے، ہم اپنا ملک سے نکلے ہیں تو ہمیں ملک کی آزادی کے لیے کام کیا۔ اس پہ بھی وہ جسٹس نور اللہ عارفین تھا، تو کہتے ہیں جی اس نے مجھے ڈانٹا تھا، بچے ہو اور چپ کر کے بیٹھو۔ میں نے کہا میں بچہ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میرے فرائض کیا ہے، لیکن تم لوگ یہ۔ بہرحال 14 اپریل کو رات کو مجھے اور اشرف کو چھاپا ڈالا گیسٹ ہاؤس میں، اور ہم دونوں کو گرفتار کیا۔ بٹ صاحب 2 دن پہلے پشاور چلے گئے تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بے شک میں نے آج کافی ٹائم دیا، لیکن چونکہ کچھ دوست میرے انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو شاید میں آج پھر نہ ٹائم دے سکوں، شام کو یا کل زیادہ نہیں دے سکوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے نا گجرانوالے سے بھی نکلے تو ہم لوگ پھر میرپور چلے گئے، اور میرپور میں آپ یہ دیکھیں کسی واقعے یا کسی اپنا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے، جب بھی کسی پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس سے استعمال کرنا چاہیے شعور جگانے کے لیے۔ اور ایک بات تھی، دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ گنگا سے پہلے یا مقبول بٹ سے پہلے الحاقیوں کی بات ہوتی تھی، نظریاتی کوڑ پن کا شکار ہو گئے تھے جموں